کہ ماں باپ راضی ہے، عرش والا بھی راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے تو تیرے سجدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان بچوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. جب انہیں اس چیز کا معلوم ہوگا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ورنہ اسے کیا معلوم کہ باپ اور نوکر میں کیا فرق ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جو ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دی گئی تھی. شہنشاہ عدل و انصاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا کہ جس میں باپ نے اپنے نافرمان بیٹی کی شکایت کی. میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں، میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اپنی عدالت میں اور اپنا کوڑا دکھا کے کہا جانتے ہو کس کا کوڑا ہے؟ کانپتی ہوئی زمین بھی جس کے ٹھوکروں سے خاموش ہوتی ہے عدل و انصاف کے شہنشاہ عمر کا کوڑا ہے. اس بیٹا نے کہا گستاخی معاف کریں، اولاد کے ذمہ ماں باپ کا حق ہے، بے شک ہے، لیکن کیا ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. تو پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہے؟ فرمایا پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے. فرمایا میرے ابا سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی؟ پہلے انہوں نے غلطی کی، میں دوسری غلطی کر رہا ہوں، دونوں کی غلطی ہے. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے ہمیں کیا ہدایات ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، ہم نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جس انسان نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی، حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، دین کے سانچے میں ڈھالا، دینی تربیت کی، باپ کی نامہ اعمال کی کتاب بند ہوتی ہے، ماں کی نامہ اعمال کی کتاب بند ہوتی ہے، قبر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہوتا ہے. وہ فرما بردار بیٹا جس نے باپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے، وہ ایصال ثواب کی پارسل قبر میں پہنچ رہی ہے صبح شام. تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، تیری بیٹی نے بھیجا ہے. کب ہوگا؟ جب اس کی صحیح معنی میں، اس امانت کی صحیح معنی میں تربیت ہوگی. اولاد اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کے آنگن اولاد کے پھولوں سے خالی ہے، کس کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہاں کہاں کیا کیا جتن کرتے ہیں. اسی طرح سے اولاد امانت بھی ہے، اولاد امانت بھی ہے اور اس کی صحیح تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری دو طرح کی ہے، ذمہ داری دو طرح کی ہے، ایک مادی ذمہ داری اور ایک روحانی ذمہ داری. مادی ذمہ داری اور روحانی ذمہ داری. مادی ذمہ داری اپنی نابالغ اولاد کے لیے روٹی کا انتظام کرنا، کپڑے لتے کا انتظام کرنا، اس کے مکان کا انتظام کرنا، بالغ ہونے تک اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں یہ مادی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے. اور دوسری ذمہ داریاں روحانی ذمہ داریاں ہیں. روحانی ذمہ داریاں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنا. جس طرح سے اپنی اولاد کے کپڑے کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے مکان کا انتظام کرنا، سردی گرمی سے بچنے کے لیے جتن کرنا، یہ ایک ماں باپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اپنا ذمہ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا بھی فریضہ ہے. بہت بڑا المیہ کیا ہے ان میں؟ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس مادی ذمہ داری کا تو احساس کیا،
لیکن روحانی ذمہ داری کا ہم نے احساس نہیں کیا، اور مادی ذمہ داری کا احساس کتنا کیا؟ صبح سے شام تک فیکٹری میں جانور کی طرح محنت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، سیٹ کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں. کیوں؟ میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے وہ اچھے سے رہیں، ان کے لیے کپڑوں کا اچھا انتظام ہو جائے، ان کے لیے مکان اچھا ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اچھا ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس ماتھا پچی کے باوجود ایک دن کا ہم کھانے کا انتظام نہیں کر سکے اپنے اولاد کے لیے، اپنے معصوم بچوں کے لیے. سوچیے، ایک دن ہم انتظام نہیں کر سکے، گھر میں آئے اور بچوں سے کہا آج تمہارا بوڑھا باپ کچھ کما کے نہیں سکا جس کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں کوئی لقمہ میں ڈال سکتا. اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے میں کہتا ہوں پتھر دل باپ بھی رو پڑے گا. اللہ اس قابل بھی نہیں کہ میں اپنے اولاد کو کھلا سکوں، میں اس قابل بھی نہیں کہ اپنے اولاد کی کھانے کا انتظام کر سکوں، کپڑے کا انتظام کر سکوں. آج میرے بھوکے بچے میرے سامنے بلبلا رہے ہیں. یہ تو میں کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں دوسرے چونچلے ہوتے ہیں وہ الگ ہے. آنسو نکل آئے گے، رو پڑے گا اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر. کیا ہمارے انتظام نہیں کر سکے؟ لیکن روحانی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا سکے، ہم بچوں کو نماز نہیں سکھا سکے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کلمہ نہیں سکھا سکے، ہم اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا سکے، ہم اپنے بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق نہیں سکھا سکے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے احکام، اللہ کن چیزوں سے راضی ہے وہ نہیں سکھا سکے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہے وہ نہیں سکھا سکے. اس کے اوپر بھی کبھی اسی طرح سے ہم رو پڑتے ہیں جس طرح مادی انتظام نہ کرنے کی وجہ سے رو پڑے ہیں. حالانکہ دونوں فریضے وہ بھی ہوگی، بلکہ یہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس ذمہ داری سے کہیں بڑی ہے. ایک ٹائم کا اگر بھوکا رہا بچہ، ایک دن کا گھر میں فاقہ ہو گیا، 2 دن کا فاقہ ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جان نہیں چلی جائے گی. لیکن ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، خدا کا حکم چھوڑ دیا، ایک وقت کی نماز کرنے کی وجہ سے کتنے سال جہنم کا مستحق بنا؟ بولو 2,88,00,000 سال. وہاں بھی ملانا چاہیے، وہاں رونا چاہیے کہ آج بیٹی کی نماز قضا ہوگی، مجھے معلوم پڑا بیٹے نے خدا کو ناراض کرنے والا کام کر دیا، معلوم پڑا. تو جس طرح مادی نقصان پر ہمارا دل پسیجتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کی روحانی اس نقصان پر بھی کیا ابھی ہمارے آنسو نکل پڑے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری کا احساس نہ ہونا ہے. اصلاحی انقلاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں فریضے ہیں، یہ فریضہ بھی ہے وہ فریضہ بھی ہے، بلکہ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے اپنی اولاد کی دنیا بنا کے جاؤ، اپنی اولاد کی دنیا کیسے آباد ہو. کہتے ہیں مول صاحب الحمدللہ سب بچوں کے مکان بھی بن گئے ہیں، الحمدللہ سارے بچے اپنے اپنے کمانے کھانے بھی لگ گئے ہیں، سب بچوں کے، مجھے اپنے دوست اگلے دن بتلا رہا تھا کل پرسوں، الحمدللہ سب کے مکان ہو گئے اور الحمدللہ سب کی دکان ہو گئی، سب کا مکان ہو گیا، سب کی دکان ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی، اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئے، اپنی اپنی دکان پہ جانے لگے. میری آنکھیں ٹھنڈی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس کامیاب معیار پر دیکھ رہا ہوں. تو جس طرح سے انکار نہیں، یہ بھی ایک باپ کی ذمہ داری ہے، انکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اپنی اولاد کی روحانی تربیت اس اعتبار سے کرنا کہ اطمینان ہو جائے اس بات کا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا نماز نہیں چھوڑ سکتا، میرا بیٹا خدا کے حکم کی بغاوت نہیں کر سکتا،
اپنے اولاد کو میں نے ایسی تربیت اور ایسی تربیت دی ہے، مجھے اطمینان ہے الحمدللہ، قرآن پڑھے ہوئے، سنت کے اوپر چلنے والے، نماز ان کی زندگیوں میں ہیں، دین کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اب دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے ایمان والو اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے اوپر جمو، خود بھی اس کے اوپر جمو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے اوپر جمو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قرآن کریم کی تفسیر میں یوں فرمایا، اے لوگو اولاد جب 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کے لیے کہو، 7 سال سے پہلے نہیں، کہو نہیں، یعنی دباؤ نہ ڈالو، گویا 7 سال تک اس کے اپنے گھر میں تربیت کرو، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، قرآن پڑھو، کلاس میں بیٹھو، ادب سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، اچھی چیزیں کہو، لیکن 7 سال کا جب لڑکا یا لڑکی ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، کون سی نمازیں پڑھی، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کس کا حکم ہے، بولو زور سے، اللہ کا حکم ہے، اپنی اولاد کو حکم کرو 7 سال کی عمر میں، 7 8 9 10 4 سال تک اسے کہتے رہو، اچھے انداز میں، بڑے انداز میں، قرآن کا حکم ہے، 4 سال تک اسے نماز کے لیے کہتے رہو، اور نماز کا صراحتاً حکم فرمایا اس لیے کہ نماز دین کے اہم ترین ستونوں میں سے ہیں، سارے احکامات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی حکم ہے۔ ابھی بالغ ہونے میں 7 سال سے حکم کرو، اس کے اوپر نماز فرض کب ہوگی، جب 15 سال کا ہو جائے گا تو، یا 15 سال سے پہلے بالغ ہو جائے گا تو، بالغ ہونے پر، نہیں تو 15 سال میں، تو ابھی بالغ ہونے میں اور نماز فرض ہونے میں کتنے سال باقی ہیں، 8 سال باقی ہیں، اور اللہ کا حکم ہے اسے نماز کے لیے کہو، اور فرمایا 10 سال کا ہو جائے، 4 سال تک تم نے کہا، صبح کہا، شام کہا، دوپہر کہا، رات کو کہا، مغرب میں کہا، عصر میں کہا، عشاء میں کہا، فجر میں کہا، اپنے ساتھ لے کے آئے مسجد میں، 4 سال تک تم نے کہا، اب بھی نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا اب اس کو مارو، نماز نہ پڑھنے پر مارو، لیکن مارنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے مارو بے دردی کے ساتھ، نہیں، یعنی تربیت کا انداز ہونا چاہیے، چہرے پہ نہ مارو، ایسی نہ مارو کہ نشان پڑ جائے۔ کب تک؟ 5 سال تک، اللہ اکبر، یہ 8 سال تمہاری نگرانی میں اس طرح سے بچے کے گزریں گے تو اس کی طبیعت کے اندر نماز بن جائے گی، اب وہ کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت، یعنی اللہ کے احکامات کو سکھانا، نماز سکھانا، کلمہ سکھانا، فلاں فلاں کام تجھے کرنے ہیں وہ سکھانا، کھانا کھانے کے آداب سکھانا۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دوسرے صحابی کے نکاح میں جو ابو سلمہ کے جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، تو یہ 2 بہن بھائی اس وقت میں پہلے ابا سے تھے، حضرت زینب لڑکی کا نام اور حضرت عمر ان کا نام، یہ دونوں ابو سلمہ سے ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو آپ کی پرورش میں یہ دونوں آ گئے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، یتیم تھا،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے، تربیت دیکھیے، مجھے اپنے کھانے کے اپنے ساتھ شریک فرماتے۔ اور میں تو بچہ تھا، بے لگام جانور کی طرح پوری تھالی میں، پوری پلیٹ میں کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر مارتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزیں فرمائی، بچے بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور پلیٹ پر اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پیارے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے سمجھایا۔ میرا بچپن تھے، حضرت عمر ابن ابو سلمہ، ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی کی آخری سانس تک محبوب کے اس حکم کو کبھی میں نے توڑا نہیں۔ یہ تربیت کا انداز۔ مسائل علماء نے فرمایا چھوٹے بچوں کو تربیت کی نیت سے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہیے اور پھر اس کو تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو ادب سکھاؤ۔ اس نے الٹا کوئی چیز دینے کے لیے کہا، الٹا ہاتھ آگے بڑھایا، نہیں بیٹے، مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے چیز لیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے تو دوسرے مذہب والے کرتے ہیں۔ اب یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا اور اس کو اسلامی آداب سکھائے۔ دیکھیے اولاً تو کھانے میں بچوں کو شریک کرتے نہیں ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ کرتے ہیں تو اپنے سے زیادہ بگاڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں، اسلام ادب نہیں سکھاتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہیں اور مہمان بن کے گئے، بچہ ساتھ میں، تو ساری بے اصولیاں وہاں دوسرے کے دسترخوان کرتے ہیں، اب جل گھوم رہا ہے، لیکن کیا حاصل، تم نے یوں سکھائے۔ ہم نے دیکھا بعض وہ لوگ جو اپنے اولاد پر تربیت کی نظر رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ان کو اپنے بچوں کو سلام سکھا رہے ہیں، بسم اللہ سکھا رہے ہیں، اسلامی آداب، کھانے پینے کے آداب سکھا رہے ہیں، بڑوں کا ادب، بیٹا سلام کس طرح کیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے ادب کیسے کیا جاتا ہے، بیٹا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹا بچہ بڑوں کی چیزوں کو بہت جلدی اخذ کر لیتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک یاد رہتا ہے۔ ہمارا خود کا معاملہ ہے، بچپن میں اپنے ابا کی یا اپنے استاد کی باتیں یاد رہی ہے، آج تو یاد بھی نہیں رہتی وہ۔ تو تعلیم یعنی کہنا اور تربیت یعنی ٹریننگ۔ جس طرح دیکھو درزی کے یہاں کوئی کپڑا سلنے کے لیے سیکھنے جاتا ہے تو پہلے وہ سکھاتا ہے کہ دیکھو کپڑا ایسے کٹنگ کرنا، کرتا ایسے کاٹا جاتا ہے، پینٹ کو ایسے کاٹا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے سامنے اس کی کٹنگ کر کے سکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے کاٹنا۔ یا میڈیکل لائن میں اگر لڑکا کوئی میڈیکل تعلیم پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر کی تعلیم پڑھ رہا ہے، تو صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، جب تک کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر کے اچھی طرح تربیت حاصل نہیں کرتا ہے، تب تک اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو پڑھنا وہ تعلیم ہے، اور اس کے بعد میں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ تربیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ماں باپ کی ذمہ لازم ہے اپنے اولاد کے لیے۔ کلکم راعٍ، اور دیکھو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر یہ روحانی تربیت نہیں کی اپنی اولاد کی، اگر تم نے اس کو کلمہ نہیں سکھایا، اگر اس کو نماز سکھا کر کے پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی، اللہ کے اوامر کا حکم نہیں کیا، سکھایا نہیں، اور اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی تم نے ٹریننگ نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، میں نے تمہیں اولاد کی امانت دی تھی، تم نے جس طرح سے دنیا کے اعتبار سے
مادی اعتبار سے ان کے کھانے کا خیال رکھا، ان کے کپڑوں کا خیال رکھا، ان کے مکانات کا خیال رکھا، دھندے کا خیال رکھا، کیا اسی طرح سے تم نے میرے احکامات بھی ان کو سکھائے اور میرے احکامات پر بھی ان کو عمل کرنے کی تم نے ٹریننگ دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اگر نہیں دی تھی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں تو اللہ کے گھر میں یہ بات بیٹھ کے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ یہ بیٹا جو کسی کمپنی کا مینیجر ہے، یہ جو کسی فیکٹری کا مالک ہے، یہ جو بہت دنیا میں بینک بیلنس کا مالک ہے، اگر اپنی بددینی کی وجہ سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے اگر وہ بے نمازی خدا کے دربار میں حاضر ہو گیا اور بے دینی کی وجہ سے اور بے نمازی کی وجہ سے اگر اللہ پاک نے فرما دیا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، تو جہنم کے کنارے کھڑا یہ بیٹا کہہ دے گا میرے اللہ اگر میں مجرم ہوں اس بے دینی کی بنا پر تو میرے سے بڑا میرا وہ باپ مجرم ہے کہ جس نے دنیا کا خیال کیا اور تیرے احکامات کا میرا کوئی خیال نہیں کیا۔ کبھی دکان پہ نہیں گیا، باپ کی ماریں کھائی، کبھی اسکول نہیں گیا، باپ کی جھڑکیاں سہی، اور کبھی دنیا کا کام نہیں کیا، باپ کی مار کھائی، لیکن نماز قضا کرنے پر کبھی باپ کے ماتھے پر سرکٹ بھی نہیں آیا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں ہم تہجد گزار ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم تسبیحات کے پابند ہیں، ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، لیکن ہمارے اولاد کا کیا ہے؟ اولادیں کہاں جا رہی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اللہ نے کسی چیز کا ہمیں ذمہ داری نہیں بنایا ہے۔ خود مسجدوں میں آ رہے ہیں، جماعت کے پابند ہیں، خدا را اپنی اولاد پہ نظر کیجئے، میں مسجد میں گیا تھا، پیچھے پیچھے میری اولاد آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن نے بڑا عجیب غریب واقعہ بیان فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا ہونا چاہیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا آخری وقت تھا، قرآن ہم سے کہتا ہے ام کنتم شہداء، تم وہاں تھے؟ کیوں بھئی ہم میں سے کوئی یعقوب علیہ السلام کی موت کے ٹائم تھا وہاں؟ تب تو انتقال ہوا ان کا، لیکن قرآن کہتا ہے کیا تم تھے؟ تم نہیں تھے۔ اللہ فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آخری وقت ہے، بوڑھا باپ دنیا سے جا رہا ہے، احساس ہو رہا ہے زندگی کی شام ہونے والی ہے، اپنے اولاد کو بلایا اپنے سامنے، اپنے اولاد سامنے کھڑی ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، باپ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تمہاری دین کے معاملے میں تمہارا کیا طریقہ ہوگا؟ ما تعبدون من بعدی۔ اب دیکھیے دنیا سے جانے والا انسان قرآن پیغام دے رہا ہے، تم کیا کرتے ہو آخری وقت میں؟ اپنے اولاد کو بلایا، میرے بعد میں محبت سے رہنا، دکان کا خیال کرنا، فیکٹری کا خیال کرنا، بینک بیلنس کا خیال اڑا مت دینا، بہت محنت سے کمایا ہے میں نے، یوں نہیں اکٹھی ہو گئی۔ نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا خیال کیا، کتنے غبن کر کر کے یہ تعمیر کھڑی کی ہے تمہارے لیے، کتنے غریبوں کا خون اس میں ہے، کتنے مزدوروں کا خون پسینہ اس میں ہے۔ یہ فیکٹریاں یوں نہیں بن گئی، یہ مکان یوں نہیں بن گئے، یہ فلیٹ یوں نہیں بن گئے، میرے بعد میں سنبھال کے رکھیو، یہی تو کہتے ہیں نا، بولو بھائی، یہی تو کہتے ہیں، گردنیں ہلتی نہیں ہیں، اس کا مطلب سارے اسی ڈگر پر ہیں۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ بیٹے بھی تو نبی کے بیٹے تھے، بیٹے بھی تو نبی کے بیٹے تھے، یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، جن کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور جن کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، یہ تربیت یافتہ بیٹے یوں کہتے ہیں قالوا نعبد الہک
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ ابا آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، آپ خوشی خوشی دنیا سے جائیے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے سامنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے دادا اس ابراہیم علیہ السلام کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ہمارے چچا اسماعیل علیہ السلام کو عبادت کرتے اور صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ الہ واحدہ، اسی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خدا کے فرما بردار بن کر جئیں گے۔ ابا دنیا سے چلے جائیے، قیامت کے دن خدا کے حضور آپ کو ہم رسوا نہیں کریں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے ما تعبدون من بعدی۔ اسی اولاد کی تربیت کا اور تعلیم و تربیت کا صحیح احساس نہ ہونے کی وجہ سے آج اولاد نافرمان ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ مدارس والے اور مکاتب والے یہ ہماری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بیچارے قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، سنتیں بھی سکھا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں اور شریعت سکھا بھی رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری وہ، ہم تو پورے طور سے اپنے آپ کو مادی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے، مکتب والوں کی، مدرسہ والوں۔ ارے بھائی ان کا احسان ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ان مصارف کے لیے بیچارے ہمارے پاس میں آتے ہیں تو 2.5 سلوٹ پڑتے ہیں پیشانی پر آگے چوکی لے کر۔ عربی وہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے سب کو، بلکہ اصل ذمہ داری تمہاری طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کی کیسی فکر فرمائی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جگر گوشہ رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، چھوٹے ہیں ابھی، اور کیسی محبت ہے، ایسی محبت، ایسی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ میں تھا۔ حضرت حسن گھر سے باہر نکلے، چھوٹے تھے، گھر سے باہر نکلے تو اپنے یوں ہاتھ پھیلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بچہ یوں دوڑ کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اپنی باہیں پھیلا کر محبت کے ساتھ حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور تو اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے منہ کے جملے میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک اہل محبت کی، اہل بیت کی محبت دل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں سے نکلے، جو مسجد کے اندر دروازہ کھلتا ہے، اور وہاں سے نکل کر کے اور آ رہے ہیں اپنے نانا جان کی طرف، چھوٹے ہیں، لڑکھڑا کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی چلنا سیکھ رہا، گر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے گئے، حضرت حسن کو اٹھایا اپنے کندھے پر اور پھر کندھے پر لا کر کے خطبہ دیا ہے۔ کیسی محبت ہوگی یہ حسن، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، اور ان کی عمر ہے 2.5-3 سال، 2.5-3 سال عمر۔ بعض روایتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے کھجور کو چبا دیا، جس کی وجہ سے لعاب اور کھجور کا رس ان کے منہ سے نیچے نکلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا کھا رہے، یہ صدقے کی کھجور ہے، وہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس معصوم بچے کو جو 2.5-3 سال ہے، کخ 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 تھو تھو تھو، یعنی ہم بچہ کو ایسے غلط چیز استعمال کر کر تھو تھو تھو، جس سے بچے کے دل میں اس کی برائی بیٹھ جائے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے بنی ہاشم کے لیے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے کیا سمجھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے امت کو پیغام پہنچایا کہ اپنی معصوم اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں نے یہ 2 باتیں کہی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، ایک روحانی تربیت اور ایک مادی تربیت۔
تو جس طرح سے روحانی ضرورتیں پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کپڑا دیکھیے کتنی بڑی یعنی ہماری بے غیرتی ہے، اگر کوئی ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے اگر کوئی کپڑے کا یا اس کے روٹی کپڑے کا یا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے یوں کہے کہ تمہارے بچوں کی میں کفالت کروں گا، ذرا میں کر لیتا ہوں، تم کیا لگے گا؟ کیوں ہم مر گئے کیا؟ ہم خود کریں گے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے بستر کا، ساری چیزوں کا انتظام ہم کریں گے، اور تعلیم و تربیت کے لیے ایسا محسوس ہوگا جیسے ہماری ذمہ داری، جس کے نتیجے میں یہ دنیا کا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور اللہ کے یہاں اس عظیم فریضے کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں رسوا ہونا پڑے گا، وہ الگ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے ہم دھیان دیں اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں تاکہ معاشرے کے اندر سجاڑ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم حاضر ہوں تو سرخ روئی کے ساتھ میں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے نتیجے میں ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی کامیابی کی منزل کو پہنچ سکیں۔ اللہ